اب سے چند گھنٹے بعد یہ طورفم کا جو یہ بارڈر ہے تو یہ ابھی آپ ادھر کہ اگر اپنے لوگ سب اس تعلیم کے کاروبار میں نہ ہوتے تو یہ ماننی پڑے گی کہ 2008 اور 2013 میں بھی یہی اس میں اگر آپ دیکھیں تو آج کی ہڑتال میرے خیال میں ایک کمزور ترین ہڑتال تھی. ہم بات کرتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی. السلام علیکم دوستو، میں ہوں پشاور سے محمود جان بابر. آپ میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں، میں صحافی ہوں. پچھلے 28 سال سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اور یہاں پر رونما ہونے والی جتنی پیش رفتیں ہیں اسے کور کرتے ہیں. یہاں پہ بہت ساری ایسی پیش رفتیں ہوئی اور مواقع آئے جب ایسے لگا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، اور وہاں کے لوگوں نے بھی پاکستان سے وقتاً فوقتاً کچھ باتوں کی بنیاد پر پاکستان سے شکوہ کیا، اور وہاں پہ جلسے جلوس بھی منعقد ہوئے. نہ صرف وہاں بلکہ پاکستان کے اندر بھی ایسی باتیں ہوئیں کہ جس کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا کہ یہ سب کچھ کیا گیا. ایسا بہت کچھ ہوا، پوری دنیا میں لوگوں نے جلوس نکالے. یہ سب بالکل نارمل اور روٹین کی باتیں تھیں. لیکن آج کا دن بہت بھاری ہے، بہت مشکل دن ہے ہر اس شخص کے لیے جو پاکستانی ہے، جو پاکستان کے اندر رہتا ہو یا پاکستان سے باہر رہتا ہو. ایک ایسا ویڈیو کلپ جس نے ہم سب کو پریشان اور بہت دلگیر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں وہاں پہ مبینہ طور پہ جو اب تک کی اطلاعات ہیں کہ افغانوں نے آ کے وہاں پہ پاکستانی قونصلیٹ پہ چڑھائی کی، وہاں پہ لگا ہوا پاکستان کا جھنڈا اتارا، اس کی بے حرمتی کی، اسے پاڑا. اس کے بعد پاکستان نے باضابطہ طور پہ جرمن گورنمنٹ سے اس بات کی شکایت کی اور اس کے سفیر کو بلا کے شدید احتجاج بھی کیا. یہ تو سفارتی ایک ذریعہ ہے، سفارت کا ایک طریقہ کار ہے کہ ایسے ہوتا ہے. لیکن شاید اس قسم کی باتوں سے اب پاکستانیوں کے دل جو ہیں وہ واپس اپنی جگہ پہ اس کیفیت میں نہ آئے جو کہ اس سے پہلے تھی. آج بہت ایک ایسا دن ہے جس نے ہمیں بہت افسردہ کر دیا ہے، اور افسردگی اس بات کی یہ ہے کہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ سے یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی افغان ہیں ان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ جہاں بھی لوگ ہوں، جو پاکستانی بھی اگر اس میں ملوث ہوں تو ان کو بھی قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو شہر ہے جس میں اس وقت کھڑا ہوں، یہاں پہ آج سے قریباً 40 سال پہلے سن 1979 میں اس وقت روس نے جب حملہ کیا تو اس وقت وہاں کے افغانستان سے لٹے پٹے لوگ وہ اس شہر میں آئے. اس شہر میں ایک وقت ایسا بھی تھا جہاں سے 30 سے 40 لاکھ اس کے ارد گرد جتنے بھی علاقے تھے اس میں افغان موجود تھے جو کہ مہاجرت اور ہجرت کی زندگی یہاں گزار رہے تھے. بچپن سے ہم ان کے ساتھ پلے بڑے اور ہماری آپس میں زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ گزری. اب بھی اس شہر میں اور ارد گرد کے جتنے علاقے ہیں اس میں کم از کم 10 لاکھ افغان یہاں پہ موجود ہیں. ان کی یہاں پہ رشتہ داریاں ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، اور یہاں پہ ان کے ساتھ زندگی جی جا رہی ہے. اور جب بھی پاکستان سے ان افغانوں کی واپسی کی بات ہوتی ہے تو یہاں کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے، ان کو واپس نہ جانے دیا جائے، قانون کا رستہ اختیار کیا جائے، رحم کی اپیلیں کی جائے، کچھ بھی کیا جائے لیکن ان کو نہ جانے دیا جائے. لیکن آج پورے پاکستان میں ہر وہ شخص جو کہ افغانوں کے لیے کبھی بھی کسی بھی موقع پہ آواز اٹھاتا تھا آج وہ خاموش ہے. آج اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. آج اس کو اپنے لیے کوئی ایسا جواز بھی نہیں مل رہا کہ جس کی بنیاد پہ وہ ان افغانوں کی پاکستان میں موجودگی یا ان کے کسی ایکٹ کے لیے اپنے آپ ہی کو کنونس کر کے یہ کہہ سکے کہ یہ افغان جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ان کو یہاں پہ رہنا چاہیے. یقیناً کہ یہ جو فرینکفرٹ میں جو کچھ ہوا ہے یہ سب افغانوں کی ریپریزنٹیشن نہیں کر رہا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد ناراض ہو کے یورپ بھاگے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے افغانستان سے نکلنے کے لیے پاکستان کا راستہ استعمال کیا. پاکستان نے اس وقت ان کو وہاں سے نکلنے کے لیے اپنا راستہ دیا. اسلام آباد اور دیگر شہروں میں یہ اس وقت تک ٹھہرے رہے جب تک کہ ان کو ویزے نہ مل گئے. پاکستان نے ان کے وہاں سے افغانستان میں ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے یہاں سے نکلنے کا موقع دیا. لیکن انہوں نے وہاں پہ جا کے، یا وہ جو پہلے سے وہاں پہ رہتے تھے انہوں نے وہاں پہ جا کے پاکستانی جھنڈے کو اس کی بے حرمتی کی. انہوں نے ہمارے دل کو آج بہت زیادہ افسوس کا وہ کر دیا ہے، ایک اس کو بہت زیادہ مشکل سے ہمیں دوچار کیا ہے. ایک ایسا پاکستان جس میں یہ افغان رہتے ہیں. یہ پاکستان دونوں طرح کی مہاجرتوں کا مرکز رہا ہے. ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ یہ جو یورپ میں اس وقت رہتے ہیں یہ افغان جب کابل میں حکومت کرتے ہیں
تو افغانستان میں جو طالبان ہوتے ہیں ان کی فیملیز پاکستان میں پھر رہتی ہیں، ارد گرد جا کے ممالک میں رہتی ہیں، وہ اس لیے کہ یہ ان کو سب سے قریبی ایک ہمسایہ ہے جس نے ہمیشہ ان کو اپنی گھر دیے، ان کو یہاں پہ رہنے کے لیے جگہ دی، ان کو کاروبار کرنے کا موقع دیا۔ پھر جب طالبان کبھی آتے ہیں تو یہ لوگ پھر ہجرت کر کے پاکستان آتے ہیں، یہ ہمیشہ پاکستان میں ہی اپنی بچت دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن بہت افسوس کا مقام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو آج اس کی بے حرمتی کی۔ میرا خیال ہے کہ ایک بار پھر پاکستان میں ایک فضا بنی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو کہ افغانوں کی حمایت میں یہاں پہ آواز اٹھاتے تھے اب ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ ان افغانوں نے جو اپنی بچپن یہاں پہ گزارے، بہت سارے ایسے افغان جو کہ افغانستان میں پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ پاکستان میں پیدا ہوئے، اب بھی افغان اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اب بھی اسی پشاور میں بیٹھ کے پاکستان سے شکوہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی پاکستان کے بارے میں نازیبا الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے انڈیا کے پاکستان اور انڈیا کے میچ کو دوران پاکستان کے خلاف ہوائی فائرنگ بھی کی جب پاکستان میچ ہارا، اس کے باوجود بھی یہ یہاں پہ رہے۔ پاکستان میں کبھی بھی ان کے لیے ایسے حالات کبھی بھی خراب نہیں کیے گئے، لیکن افغانوں نے ایسا کر کے، فرینکفرٹ میں ایسا کر کے ان لوگوں کی ان جوازوں کو تقویت دی جو کہ یہ کہتے تھے کہ افغان کبھی بھی پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے، اور افغان کبھی بھی پاکستان کے ساتھ ہمدرد نہیں ہو سکتے، پاکستان جتنی بھی کوشش کر لے افغان کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ آج ان کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں، اور آج اس حرکت نے یہ ثابت کیا ہے کہ افغان جو ہیں وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، پاکستان کی مخالفت میں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے اس اقدام نے پاکستان میں رہنے والے افغانوں کی زندگیوں کو مشکل بنا دیا ہے۔ اب اگر پاکستان ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ایسا کون ہے جو اسے اس سے روکے گا کہ نہیں، آپ کو ان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ فیصلہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ موجود افغانوں کو اب واپس افغانستان جانا چاہیے۔ ان کے افغانستان واپس جانے کی وجہ کیا ہوگی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ سوال خود افغانوں کے لیے بھی ہے، اور یہاں کے پاکستان میں جو لوگ ان کے رہتے ہیں، جو ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کے جھنڈے لپیٹ کے اپنے مظاہرے کرتے ہیں، ان سے بھی میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ پختون نیشنلزم کے نام پہ اور پختونوں کی سیاست کے نام پہ جو سیاست کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ آپ نے یہ نکالا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں تلخیاں مزید بڑھا دی ہیں۔ یہاں پہ ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں، وہ افغانستان کے جھنڈے لپیٹ کے احتجاج کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ مختلف جگہوں پہ وہ اپنی چھوٹی بڑی جو شکایات ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ پاکستان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اس کے لیے وہ افغانستان کا جھنڈا استعمال کرتے ہیں، ترنگا۔ یہ بتائیں کہ کیا وہ لوگ ہیں، کیا وہ افغانستان کے دوست ہیں، کیا وہ ان افغانیوں کے دوست ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود ان افغانیوں کو اب آواز بلند کرنی پڑے گی، جو پاکستان میں ہیں ان کو بھی آواز بلند کرنی پڑے گی، ان کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں، وہ پاکستان کے دوست ہیں، اور جنہوں نے یہ کیا ہے وہ غلط ہیں، ورنہ حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہو چکے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی صورتحال بنے کہ ہمارے جو بیچ کی جو تلخیاں وہ مزید بڑھیں، کیونکہ ہمارا دشمن بھی اس وقت یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے رہیں اور کبھی بھی ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو دونوں مسلمان ممالک ہیں ان کے بیچ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ یہ مسئلہ مستقلاً حل ہو جائے، اور جو اس کے دشمن ہیں وہ ناکام ہوں، تاکہ یہ جو ہماری زندگی ہیں جس میں یہ اس قسم کے دن ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں، یہ پھر کبھی ہمیں دیکھنا نہ پڑے۔ تو اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔